آج کا سوال کیا گیا ہے کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا آغاز پاکستان سے ہوگا اور پاکستان امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالے گا، جیسا کہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں خراسان سے فوجیں چلیں گی جنہیں کوئی روکنے والا نہ ہوگا اور وہ یروشلم میں جھنڈے گاڑ دیں گی۔ کیا اس دور میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہے جو پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر بنے گا؟ میں ہرگز نہیں جانتا کہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے یا محمد بن قاسم ہے یا کوئی مغلوں کی طرح کا لیڈر ہے۔ جو بنیاد ہے میرے جاننے کی، اس کی وجہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وقت کے بہت بڑے ولی جن کا مدار مبارک اسلام آباد بری شاہ امام میں ہے، عبداللطیف عرف بری امام، ان کے ملفوظات قدرت اللہ شہاب کو ہالینڈ کے جب وہ سفیر تھے تو وہاں ملے، اور اس میں لکھا ہوا تھا، جو پاکستان میں بھی اب موجود ہیں، ان کی فوٹو کاپی وغیرہ یہاں منگوا لی گئی تھی، کہ میری قبر کے گردا گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پر رکھا جائے گا اور جو اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز ہوگا۔ آدھی سے زیادہ بات پوری ہو گئی، ان کے گردا گرد شہر تعمیر ہوا، نام بھی اسلام پہ رکھا گیا۔ ہم اگلی بات کے بارے میں کیوں مشکوک ہوں کہ آئندہ یہ نہیں ہونے والا؟ یقیناً ہونے والا ہے۔ پاکستان میں وجود میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس خطے میں جو دین کا کام ہوگا، اسلام پر کام ہوگا، دین پھلے پھولے گا، اسی کے لیے یہ مملکت وجود میں لائی گئی۔ اور بے شمار اولیاء اللہ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ نعمت اللہ شاہ ولی جن کی پیشن گوئیاں انتہائی مشہور ہیں اور کمال کی ہیں، جو کہ میکسیمم پوری ہو چکی ہیں، اس میں بھی اس طرح کے تذکرے ملتے ہیں کہ جس میں پورے ہندوستان میں دین پھیل جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، پاکستان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہ معاشی طور پہ بہت بڑا ہو جائے گا، بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ معاش کا اسلام میں تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی معاشیات کے لیے نہیں ہے۔ اخلاقیات، روحانیت، دین، عافیت، خیریت، فلاح کے لیے۔ اور جب ہم پاکستان کی نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی مملکت ہوگی جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں ہر ایک کے حقوق محفوظ ہوں گے، جہاں ہر ایک کو عزت ملے گی بلا تخصیص مذہب و ملت، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کسی کا استحصال نہیں ہوگا۔ استحصال سے پاک معاشرے کا نام فلاحی مملکت ہوتا ہے۔ یہ ہونا ہے۔ ہمارا کیونکہ تعلق جو ہے وہ تصوف سے ہے، کوئی تصوف کے راستے پہ چلنے والا نہ خود نا امید ہوتا ہے، نہ اپنے لوگوں کو کبھی نا امید کرتا ہے۔ اس لیے میں کبھی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نخواستہ پاکستان برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ میں نے تو جب تک میری سانسیں ہیں میں نے یہی کہنا ہے کہ پاکستان زندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، کامیاب ہوگا، عروج کو پہنچے گا۔ اس کی علامتیں ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان ایک غریب ملک ہے مگر ایٹمی طاقت بن گیا۔ دوسری، اللہ نے ایک بڑی نعمت یہ کی کہ دنیا میں کہیں اس طرح کی پاپولیشن نہیں ہے جیسی پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی۔ 63 سے 64% آبادی نوجوانوں کی ہے۔ پھر ایک اضافی بات اور، ہمارے بوڑھے تو منافقت میں ہیں مگر نوجوان بچے منافقت میں نہیں ہیں، وہ اسٹیٹ فارورڈ ہیں۔ یہ دو علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے اب ہماری تمام تر بدعمالیوں کے باوجود سبزی، پھل، دودھ، گوشت، انڈے اور دنیا بھر کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو آپ کے ہاں وافر نہ ہو، رول ہو رہی ہے مہنگائی کے باوجود کہ لوگوں کی دسترس میں ہے اور وہ لوگ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو ابھی زیادہ ناراض نہیں ہے، ہم جلد اس کو منا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کو منا لیں، جس کے لیے پوری قوم کو چاہیے۔ اب ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں، میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہیں۔ پاکستان کسی چڑیا یا کھیت کا نام نہیں ہے، پاکستانیوں کا نام پاکستان ہے۔ جب پاکستانیوں کی فلاح ہوگی
تو وہ پاکستان کی فلاح ہوگی۔ ابھی بھی ہم ناشکرے ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج سے 40 سال پیچھے جائیے، آپ کے گھروں میں کیا سامان تھا، لباس کیسا تھا، بچے کہاں پڑھتے تھے، کنوینس کون سی استعمال کرتے تھے، وہ ساری چیزیں یکسر تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو بہتری تو آ چکی ہے۔ آپ کے کھانے بہت بڑھیا ہو گئے ہیں، لباس بڑھیا ہو گئے ہیں، گھر بڑھیا ہو گئے ہیں، گاڑی بڑھیا ہو گئی ہے، بچوں کے اسکول بڑھیا ہو گئے ہیں، آپ کے فارن ٹرپ ہو گئے ہیں، حج و عمرہ کھلا جانے لگ پڑے ہیں، تو بہتری تو آئی ہے۔ مگر جو زیادہ بہتری ہم چاہ رہے ہیں، جب تک ہمارا کردار تبدیل نہیں ہوگا، ہم ڈسپلن نہیں ہوں گے، با اخلاق نہیں ہوں گے، مخلص نہیں ہوں گے، جھوٹ اور منافقت ترک نہیں کریں گے، ملاوٹ ترک نہیں کریں گے، تجارتی بددیانتی ترک نہیں کریں گے، رشوت خوری ترک نہیں کریں گے، اتنی دیر وہ جس کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، ایک خاص حالت ملک کی، ایک خاص کامیابی، ایک خاص عزت، خاص توقیر، وہ تب نصیب ہوگی جب ہم اپنے رویے بدلیں گے، کیونکہ اللہ ہمارے رویے واچ کرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت ہلکی پھلکی ہم پہ ڈالتا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں، اس کے حضور جھکیں، توبہ کثرت سے کریں، تاکہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ تو کرم ضرور ہوگا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا گو ہیں، پاکستان بننے کے لیے بھی دعا گو تھے، آج بھی دعا گو ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے خوابوں کے حوالے سے، بہت سے حوالوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو جھوٹا کہہ دیں۔ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کی روحانی طور پہ خوابوں میں کسی اور ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی مل رہی ہے، گائیڈنس مل رہی ہے، معلومات مل رہی ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔